بقرعید کا تہوار، بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے، کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ڈبل بکرا لے آئیں، ڈبل جانور لے آئیں، 2 کرتے تھے 4 لے آئیں، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، آپ کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، حج کرنے جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، جو اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے، اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرماتے ہیں۔ حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے آپ گئے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی چلو حاجیو احرام باندھو، اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے، حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ میرے عزیزو، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا۔
اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. میرے بھائیوں, بدعت سے بچو. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی, آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی. اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں, کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں. جب نبی کو پتہ چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو. تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے, اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی. اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے. یہ 2 سوالات آئے ہیں, ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا. سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے, یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے. پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے, پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں. اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا. لہٰذا اچھا, سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں, اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں, وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے. بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے, وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. یہ شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں. اسی ضمن میں شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے. دیکھیے, شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے, لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ, جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے. تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو شعبان میں بھی رکھیے. اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13, 14, 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے ابھی یہ جو بھائی نے بتایا بی پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہا ہے, بالکل غلط ہے, حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک ہے. نہ تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے, اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے. جانور آپ صرف اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں. اسی لیے جو میک ڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتے ہو, پتہ لگا لو کہ وہ ذبح والا جانور ہے کہ نہیں ہے. اگر میک ڈونلڈ میں جھٹکا والا ہے یا مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور ہے, اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, تو وہ چکن اور مٹن آپ کے لیے کھانا جائز نہیں. جہاں بھی ہوٹل میں کھانا کھاؤ تحقیق کر لو, اگر اطمینان نہیں ہے تو ویج کھا لو, نان ویج مت کھاؤ. کوئی ایسا گوشت مت کھاؤ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے. یہی باتیں ہیں جن پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, کبیرات سے علاج کرانا کیسا ہے؟ ہماری برادری کی عورتوں کا بہت زیادہ بھروسہ رہتا ہے. کون ہے کبیراج؟ دیکھیے اگر کوئی حکیم ہے, کوئی وید ہے جو دواؤں سے علاج کر رہا ہے, تو اس سے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. لیکن یہ کبیراج کوئی صاحب ہے
اب اگر وہ ٹٹکے سے علاج کر رہے ہیں, کچھ منتر ونتر پڑھ رہے ہیں, تو ایسے انسان کے پاس جو منتر وغیرہ کے ذریعے یا یہ کہہ لیجئے جادو کے ذریعے یا یہ کہہ لیجئے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے علاج کر رہا ہے, اس کے پاس جا کے علاج کرانا حرام ہے. ایسے بہت سارے اوجھا اور بابا ہوتے ہیں, وہ مریض کو ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں, کبھی خبردار ان کے پاس نہیں جانا. آپ تکلیف برداشت کر لو لیکن شرک کے اڈوں پر مت جاؤ میرے پیارے ساتھیوں, بالکل یہ غلط ہے. اور مسلمان عورتیں اگر وہاں جا رہی ہیں, غلط کر رہی ہیں, ان کے گھر کے گارجین کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے.